अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू सामने रखने जा रहे हैं कि खान साहब ने सहाफ़ियों से 3-4 टॉपिक्स पर गुफ्तगू की जो उनसे सवालात किए गए। इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। इस तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इमरान खान साहब ने कहा है कि दुनिया की ताकतवर इसराइली लॉबी भी आज तक ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करवा सकी। खान साहब का इशारा उस करारदाद की तरफ था जो अमरीकी कांग्रेस में 368 वोटों से पास की गई है। उसकी मुखालफत में सिर्फ 7 वोट पड़े थे। उस तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। इमरान खान ने अडियाला जेल रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अदालत में दरख्वास्त दायर की है कि ISI के कर्नल और मेजर का अडियाला जेल में क्या काम है। ISI के पास सिविल मामलात और अदलिया में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। जेल सुपरिटेंडेंट सिर्फ ISI के अहकामात पर चल रहा है। 2 अफसरों को इस वजह से तब्दील किया गया कि वो मुझे कोई रियायत ना दे दें। गुज़श्ता दिनों 2 अफसरान को अडियाला जेल से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो खान साहब का इशारा उस तरफ था। उनमें एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन को 5 माह गुजर चुके हैं, मुझे अभी तक नहीं मालूम कि कौन जीता और कौन हारा। इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों पर अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की। 85% कांग्रेस अरकान ने हिमायत में वोट दिया। दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर लॉबी इसराइली लॉबी है, वो भी आज तक ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करवा सकी। कांग्रेस ने पूरी तहकीक के बाद ये करारदाद मंजूर की। अमरीकियों को रिपोर्ट्स आती हैं, वो खुद इकट्ठा करते हैं, वो खुद भी रिपोर्ट्स इकट्ठी करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का भी मेरे बारे में बयान आया है। हुकूमत ने कांग्रेस की करारदाद के मुकाबले में अपनी करारदाद पेश की है। हुकूमत करारदादें पेश करने के बजाय मुल्क को बचाने का सोचे। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि पिलडाट और फाफन की रिपोर्ट्स में भी धांधली की तस्दीक की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धांधली को कवर करने के लिए लगाया गया। सारा मुल्क कह रहा है कि फ्रॉड इलेक्शन हुआ। सारी दुनिया वही कह रही है जो कमिश्नर रावलपिंडी ने और साबिक वज़ीर आज़म काकड़ ने हनीफ अब्बासी को कहा था। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में तैनात करके मर्जी के फैसले हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का किरदार देखे। किसी भी जमहूरियत में एक पार्टी की सीट दूसरी पार्टी को नहीं दी जा सकती, ये कहीं नहीं होता। उन्होंने जोर दिया कि अगर ये हुकूमत रह गई तो लिख लें अगले बजट में गुर्बत और कर्ज दोनों मज़ीद बढ़ चुके होंगे, अखराजात बढ़ जाएंगे और आमदन बहुत कम हो जाएगी। मुल्क को सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सरमायाकारी ही बचा सकती है, क्योंकि उनके पास डॉलर्स पड़े हैं। मौजूदा हालात के बायस प्रोफेशनल लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पार्टी में इख्तिलाफात कोई बड़ा मसला नहीं, ये इख्तिलाफात हर पार्टी में होते हैं। उमर अयूब की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, ये ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई। PTI से मजबूत जमात मुल्क में मौजूद नहीं है, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। बानी PTI ने कहा कि पार्टी में इख्तिलाफात की बुनियाद गलत फहमी है। जुमेरात को दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुला लिया गया है। कुछ लोगों ने तशद्दुद के बायस और कुछ ने
فائلیں دیکھ کر تحریک انصاف چھوڑی، دونوں کے الگ الگ کیسز ہیں، جب جیل سے باہر نکلوں گا پھر پارٹی میں واپسی کے معاملات خود دیکھوں گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس مذاکرات کے لیے ہے کیا، یعنی شہباز شریف کے پاس مذاکرات کے لیے کیا ہے، کیا ان سے بات چیت کی جائے، کیا ان سے بات کی جائے، ہم شہباز شریف سے موسم پر مذاکرات کریں، حکومت جھوٹ پر چل رہی ہے، وزیر داخلہ فراڈ اور سفارشی ہے، اس نے کرکٹ کے ساتھ کیا کیا، کرکٹ ٹھیک کرنی ہے تو سب سے پہلے محسن نقوی کو نکالیں۔ اب آپ کے سامنے دوسری خبر رکھنے جا رہے ہیں، اور وہ خبر ہے سلمان اکرم راجہ نے آج عدت کیس میں جو دلائل دیے اس کے متعلق۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے دوران جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ 12 جولائی تک ہر حال میں فیصلہ سنانا ہے۔ سماعت کے آغاز پر عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے مسلم فیملی لاء کے سیکشن 7 کا حوالہ دیا۔ یہ جو سیکشن 7 ہے مسلم فیملی لاء کا، یہ طلاق کے متعلق ہے، اس میں سارا کچھ طلاق سے متعلق پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں سیکشن 7 لاگو نہیں ہوتا۔ اس پر سلمان اکرم راجہ کی جانب سے عدالت میں مسلم لاء کے حوالے سے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا گیا۔ وکیل نے بتایا کہ فیملی لاء ذاتی قانون کا حصہ ہے، اس لیے ایسے کیسز شریعت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر یونین کونسل کا پروسیجر مکمل نہیں بھی ہوتا تو طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ عدالت نے کہا کہ سیکشن 7 کو پریشر ڈالنے کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک کیس میں سیکشن 7 کا نوٹس نہیں ہوا تو خاتون نے خرچے کا دعویٰ کر دیا، عدالت نے اس کیس میں بھی خاتون کو خرچے کا حق دیا۔ اس کیس میں ان کیسز کا حوالہ دیا گیا جس میں عدت کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ بعد ازاں سلمان اکرم راجہ کی جانب سے مختلف کیسز کا حوالہ دیا گیا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ خاتون یونین کونسل کے سرٹیفکیٹ کے بغیر بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اس طرح سے چلتا رہا تو ہر سال ہزاروں شادیاں کالعدم قرار دینی پڑ جائیں گی۔ خاندان میں ہزاروں وراثت کے مسائل ہوتے ہیں۔ عدالت نے اللہ داد کیس میں فیصلہ دیا کہ پہلے شوہر کی عدت کے دوران وفات ہونے کے باعث وفات کے دن سے دوبارہ عدت شروع ہوئی۔ خاتون نے دوسری شادی کی مگر سرٹیفکیٹ نہیں دیا اور دوسرا شوہر کچھ وقت بعد فوت ہو گیا۔ وکیل نے مزید بتایا کہ دوسرے شوہر کے بچوں نے خاتون کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ عدالت نے خاتون کے حق میں فیصلہ دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نوکر لطیف کی گواہی کی بنیاد پر یہ نکاح فراڈ قرار دیا گیا اور سزا دی گئی، یعنی یہ اس بنیاد پر عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو سزا دی گئی صرف لطیف کے بیان پر۔ بعد ازاں سلمان اکرم راجہ کی جانب سے خاور مانیکا کا نجی ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو کا حوالہ دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ انٹرویو میں خاور مانیکا بشریٰ بی بی کو پاک باز اور عمران خان کے ساتھ روحانی تعلق کا کہہ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عدت مکمل ہونے کے بعد مختلف حوالہ جات موجود ہیں، عدت کے 39 دن بھی قابل قبول ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ عدت 39 دن میں بھی پوری ہو سکتی ہے، یعنی یہ عورت پر ہے، منحصر ہے کہ کبھی اسے مہینے میں 2 مرتبہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی کہ 39 دن پورے ہوتے ہیں، عدت ہو جاتی ہے، اور 3 پیریڈز بھی مکمل ہونا شامل ہیں۔ اس پر جج نے پوچھا، آپ کا کہنا ہے کہ ٹرائل کورٹ کو یہ ریفرنس ماننے چاہیے تھے یا ثبوت مانگے جا سکتے تھے؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ جی، اگر یہ 2 ریفرنس نہیں مانے تو عدالت کی جانب سے ثبوت مانگے جا سکتے تھے۔ عدالت کے پاس
ثبوت پر نظر ثانی کرنے کا موقع تھا مگر عدالت نے ایسا نہیں کیا۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کا حصہ نہیں دیکھا گیا۔ ہم اس کیس میں زنا کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم صرف نکاح کی تقریب کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ فراڈ پر مبنی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کیس میں فراڈ کس نے کس کے ساتھ کیا۔ یہ جو سیکشن لگائی گئی ہے عمران خان صاحب پر 496A اور 496B، اس میں فراڈ یا دھوکہ کا ذکر ہے کہ اگر کوئی میاں اپنی بیوی سے فراڈ یا دھوکہ کرے یا بیوی اپنے شوہر سے فراڈ یا دھوکہ کرے، تو اس سینس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے کس کے ساتھ یہاں پر فراڈ کیا ہے، اس بات سے آگاہ کیا ہی نہیں گیا۔ اس کیس میں سب کچھ لطیف کے بیان پر منحصر کیا گیا۔ خاور مانیکا، لطیف سمیت سارے گواہوں کے بیانات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اسی کے ساتھ وکیل سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ انہوں نے بتایا کہ اپیلوں پر جواب الجواب دلائل بیرسٹر سلمان صفدر دیں گے۔ بعد ازاں سلمان صفدر نے کہا کہ خاور مانیکا کو اتنا ریلیف نہ دیا جائے، میں کل دستیاب نہیں ہوں گا، میرے دلائل پیر کے لیے رکھ لیے جائیں، پیر کو صبح 9 بجے دلائل شروع کر کے 2 گھنٹے میں مکمل کر لوں گا۔ جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے 12 جولائی تک ہر حال میں فیصلہ سنانا ہے۔ خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف نے کہا کہ میں سلمان صفدر صاحب کے دلائل سے مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دی۔ اب اگر اس کیس کو آئین اور قانون کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ کیس انشاءاللہ بری کی طرف جا رہا ہے، اور یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ بے شرمی پر یہ کیس بنایا گیا ہے جن لوگوں نے یہ بنایا ہے، اور یہ بڑا بھونڈا کیس ہے، بوگس کیس ہے، جھوٹا کیس ہے، اسے جلد ختم ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔